اندھیری رات، خاموش آسمان، مکہ کی پہاڑیاں ساکت، اور ایک سوال: کیا آپ جانتے ہیں وہ لمحہ کون سا تھا جب وقت نے کروٹ لی؟ جب زمین پر عبادت کا مفہوم بدلا، جب بھوک، صبر اور تقوی ایک ہی مہینے میں جمع کر دیے گئے۔ یہ رمضان کی ابتدا ہے، لیکن یہ صرف ایک مہینے کی کہانی نہیں، یہ انسان اور اس کے رب کے درمیان سب سے گہرا تعلق ہے۔ رمضان اسلام کی تاریخ کا ایک مرکزی ستون ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں عبادت فرض ہوئی، ہدایت نازل ہوئی، اور انسان کو اس کی اصل پہچان یاد دلائی گئی۔ رمضان نہ صرف روزوں کا مہینہ ہے، بلکہ وحی، صبر، قربانی اور تقوی کی تاریخ ہے۔ اس کی ابتدا کو سمجھنا در حقیقت اسلام کی روح کو سمجھنا ہے۔ دنیا کی حالت رمضان سے پہلے۔ اسلام سے پہلے عرب کی سرزمین اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شرک عام تھا، اخلاق بکھر چکے تھے، طاقت حق پر غالب تھی اور کمزور کا کوئی محافظ نہ تھا۔ لیکن انہی اندھیروں میں ایک سچائی خاموشی سے پل رہی تھی۔ ایک انسان جو غار حرا میں تنہائی میں اپنے رب کو تلاش کرتا تھا۔ یہ تلاش رمضان کی ابتدا کا پہلا دروازہ تھی۔ لوح محفوظ سے زمین تک۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ کوئی عام اعلان نہیں تھا، یہ اس مہینے کی شناخت تھی جسے اللہ نے خود منتخب کیا۔ اسلامی روایات کے مطابق قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ یہی لمحہ تھا جب رمضان کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت دی گئی۔ غار حرا، خاموشی ٹوٹتی ہے۔ رمضان کی ایک رات، غار حرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت میں مصروف۔ نہ کوئی روشنی، نہ کوئی آواز۔ اچانک خاموشی ٹوٹتی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اقرا، یہ ایک لفظ، لیکن پوری انسانیت کے لیے زندگی کا آغاز۔ یہ رمضان کی روحانی بنیاد تھی، وحی کی ابتدا، ہدایت کا دروازہ۔ مکہ سے مدینہ، روزے کا حکم۔ ابتدائی دور اسلام میں روزہ فرض نہیں تھا جیسے ہم آج جانتے ہیں۔ مدینہ ہجرت کے بعد دوسرے ہجری سال اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم حکم نازل فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ صرف بھوک کا حکم نہیں تھا، یہ تقوی کا راستہ تھا۔ رمضان اب ایک فرض عبادت بن چکا تھا۔ رمضان، آسمانوں کا اعلان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب رمضان آتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اعلان ہر سال دہرایا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان زمین کے قریب آ جاتا ہے، جب دعائیں رد نہیں ہوتی، جب آنسو قبول ہو جاتے ہیں۔ رمضان انسان کو دوبارہ اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ رمضان کی ابتدا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک مسلسل پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت بھوک پر قابو پانے میں ہے، اصل کامیابی اپنے نفس کو جھکانے میں ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں انسان سب کچھ رکھتا ہے مگر سکون نہیں، رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ کمی میں بھی قرب ہے۔ رمضان آتا ہے تاکہ ہم رک جائیں، سوچیں اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ سوال صرف یہ ہے: کیا ہم تیار ہیں؟